ذرا بتاؤ کہ ایسے میں محمد اور علی آپ کے دوست لگتے ہیں یا مالک اور آقا؟ اور اگر آپ کا ایمان مزید آپ کو اجازت دیتا ہے تو خود کو محمد اور علی کے دروازے پر پلتا ہوا اور باندھا ہوا یعنی تابع فرمان کتا تصور کر، اور خود سے یہی سوال پوچھ کہ اے کتے، محمد و علی تمہارے کیا لگتے ہیں، دوست یا مالک اور آقا؟ کیوں بات کڑوی تو نہیں لگی؟ ان کے در اقدس کا کتا کہا تو شرم محسوس کرتے ہو، آر سمجھتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، بتاتا ہوں، پس آپ سنتے جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرم، آج میں کوئی کلاس نہیں بلکہ اپنے دل کی بڑھاس پیش کر رہا ہوں۔ آئے روز انٹرنیٹ پر مشہور زمانہ، عظیم المرتبت اور بڑے بڑے معتبر علماء، مفتی صاحبان اور مختلف مولانا صاحبان کی ویڈیوز اور ان کے بیانات جب زیر نظر آتے ہیں تو بعض پر تو انتہائی حیرانگی ہوتی ہے اور افسوس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ ان میں اکثر ویڈیوز اور بیانات کا تعلق پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے دوران اس تاکیدی اور پرزور حکم خداوندی یعنی آیہ بلغ سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 کی تعمیل میں دی گئی اس خاص وصیت سے ہے جسے تاریخ میں اعلان ولایت علی کہا جاتا ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے بمقام قم قریباً 1,10,000 نفوس پر مشتمل اجتماع میں یہ برملا اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا ہوں پس یہ علی اسی کے مولا ہیں۔ یہاں پہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ مؤمنین کے لیے کس معنی میں مولا ہیں، جبکہ مولا کے تو کئی معانی پائے جاتے ہیں، اور یہ علماء صاحبان بڑی بڑی مجالس میں لیکچرز دیتے ہیں مگر علمی اور ایمانی خیانت کر جاتے ہیں، کیونکہ حق کو چھپاتے ہیں، اور یہ 14 صدیوں سے اسی طرح چلتا رہا ہے، اور حق کو تو آخر ایک دن ظاہر ہونا ہی ہے، یہ بھی قرآن ہی کا فیصلہ ہے۔ اور انٹرنیٹ پر شائع ویڈیوز میں یہ صاحبان محمد اور علی کے مؤمنین کے مولا ہونے سے متعلق جو مجوزہ معنی، مطلب اور مفہوم بیان کرتے ہیں، جن پر افسوس ہوتا ہے اور حیرانگی ہوتی ہے، ان ویڈیو کلپس کو دکھا بھی دیتا، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ ہمارا یہ شیوا کبھی بھی نہیں رہا ہے کہ کسی کا نام لے کر اسے ٹوکا جائے۔ ہاں البتہ آپ انٹرنیٹ پر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ میں لفظ مولا کے حقیقی معنی اور مطلب کے عنوان سے خود سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کیا کہتا ہے اور کیا عقیدہ رکھتا ہے۔ گو کہ اسی ٹاپک من کنت مولا پر میری بھی ایک ویڈیو اس چینل پر اس سے پہلے شائع ہو چکی ہے، اسے بھی ملاحظہ ہو۔ باقی مجھے کسی کے عقیدے سے کوئی غرض نہیں اور نہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کا ارادہ ہے۔ اس سے تو انتشار پھیلے گا، بلکہ اس کی بجائے امن و آشتی کی راہیں کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ اتحاد پیدا ہو، اور حقیقت کا تقاضا بھی یہی تو ہے کہ ہر عقیدے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ کیا معلوم کہ وہ آپ سے بہتر ہو۔ البتہ اس ویڈیو میں حق گوئی اور حق بیانی کو بنیاد بنا کر یہ بیان دے رہا ہوں کہ اصل حقیقت کا ایک رخ یہ بھی تو ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس کے علاوہ بعض جاہل جو اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں،
دوسرے عقیدے کے لوگوں کو گمراہ قرار دیتے ہیں اور کافر ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، جبکہ یہ باتیں انسانوں کی اختیار میں نہیں ہیں۔ جو حقیقی علم والا عالم ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہتا۔ فسادی تو یہی لوگ ہیں۔ باقی حق گوئی میں تو کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہے۔ بہرحال وہ علماء صاحبان بیان دیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی اس وصیت میں اپنے آپ کو اور علی مرتضیٰ کو مولا دوست کے معنی میں فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ مولا کے معنی مالک بھی تو ہیں، مگر چونکہ محمد اور علی کو مالک اور آقا کہنا جو ہے شرک ہے، ان سے مدد کی امید رکھنا بھی شرک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال پورے خطبہ حجۃ الوداع کے سیاق و سباق کے مطابق اور اس موقع محل پر لفظ مولا کے یہی معنی یعنی دوست آیا درست بجا اور جائز ہیں؟ آج ہم نے یہی دیکھنا ہے اور واضح کرنا ہے کہ کیا واقعی محمد اور علی مومنین کے لیے دوست ہی کی حیثیت سے ہیں، اور اس میں مولا کے دوسرے معنی کو لے لینا یعنی مالک، آقا وغیرہ کہنا کیا واقعی شرک ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جی ہاں، یہ درست ہے کہ لفظ مولا کے کئی معانی میں سے ایک معنی دوست ضرور ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بس یہی معنی ہی یعنی دوست، جگری یار وغیرہ جیسے معنی پیغمبر اسلام کے لیے اور علی مرتضیٰ کے لیے موزوں، مناسب اور جائز ہوں؟ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں بھلا؟ اس میں یعنی دوست کہنے میں نامناسب اور ناجائز کہنے والی کون سی بات ہے؟ باتیں تو بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ بات خاص طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ رسول خدا نے اپنے اس خطبے کے اندر اعلان ولایت علی سے پیشتر یعنی من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے اس اعلان سے پہلے قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی تھی اور یاد دہانی کرائی تھی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی نبی تو مؤمنین پر ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ان پر حق رکھتا ہے اور اس کی بیگمات ان کی مائیں ہیں۔ پس نبی کو مؤمنین کے اوپر خود مؤمنین کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق اور اختیار حاصل ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ذریعے حضور اکرم مؤمنین پر اپنا حق جتاتے ہیں، حق کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک ایسا حق، ایک ایسا اختیار جو ایک مومن کو خود اپنے اوپر اپنے ہی لیے حاصل نہیں، مگر اس کے نبی کو اس پر تمام تر حق اور اختیار حاصل ہے۔ یہ قرآن ہی کا فیصلہ ہے۔ نہ جانے ایک مومن کے لیے اس کا نبی برحق، اس کا ہادی برحق کیا مقام اور حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ذرا ایمانی طور پر سوچیں تو معلوم ہو جائے کہ ایک مومن کی حیثیت اپنے نبی برحق اور اپنے ہادی برحق کے ماتحت ایسی ہے جیسے ایک پالتو جانور کی، ایک حیوان کی جو اپنے مالک کی تربیت میں پل رہا ہو، یا ایک پالتو کتا جو اپنے مالک کے تابع فرمان ہو۔ پس ان کا مالک ان کے اوپر پورا حق اور اختیار رکھتا ہے جو وہ خود اپنے اوپر نہیں رکھ پاتے۔ اگر ایک مومن پر اس کے نبی کو اتنا عظیم ترین حق اور اختیار حاصل ہے تو مومن پر وہی حق اور اختیار اس ہستی کو بھی مساوی طور پر حاصل ہوتا ہے جس کا نام لے کر خود نبی اکرم نے برملا اعلان فرمایا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں پس یہ بھی اس کے مولا ہیں۔ پس مولا کے حق اور اختیار کو جو مومنین پر ہے اسے اجاگر کرنے کے لیے
پہلے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تھی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم نے حاضرین سے پوچھا تھا، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں بحیثیت نبی مؤمنین پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو حاضرین میں غو کا ایک شور ابھر آیا۔ جواب دیا جا رہا تھا، بلا یا رسول اللہ، یعنی کیوں نہیں آپ حق رکھتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ یوں نبی پاک نے اپنے حق اور اختیار کو اپنے مؤمنین پر واضح اور روشن کرنے کے بعد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یعنی میں محمد جس کا مولا ہوں، یہ علی اسی کے مولا ہے، پس یہ علی اسی کے مولا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ بحیثیت مومن اپنے نبی کے حق اور اختیار کو تو جان گئے جو آپ پر ہے۔ اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اب ذرا سوچئے کہ اگر یہاں مولا سے واقعاً دوست ہی مراد ہے ان علماء کے بقول، تو آپ جانتے ہیں کہ دوست تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک جیسا مقام، برابر کا درجہ اور یکساں حیثیت رکھتے ہیں، آپس میں بالکل یکساں موافقت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر برابر کا حق اور اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ دوست جو ہے یہی تو دوستی کا تقاضا ہے، اور اگر یہ تقاضا ختم ہو جائے تو دوستی ہی نہ رہے۔ پس غرض آن کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول خدا کے اس خطبے میں خود اپنے لیے اور علی مرتضیٰ کے لیے مؤمنین کے مولا فرمایا جانا اگر دوست کے معنی میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جس طرح اور جس حد تک رسول اللہ مؤمنین کی ذات پر خود مؤمنین کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر حق اور اختیار رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح اور اس حد تک ہی بتقاضائے دوستی مؤمنین کو بھی رسول اللہ کی ذات اقدس پر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر حق اور اختیار حاصل ہے، اور اسی طرح علی مرتضیٰ پر بھی، کیونکہ دوست جو ہیں۔ اب آپ خود اس بات کا جواب دیجئے کہ لفظ مولا کے کئی معانی میں سے یہاں پہ دوست معنی کو اخذ کرنا، موزوں اور مناسب سمجھنا، کیا علم اور عقل کے نزدیک درست ہے؟ اس کے علاوہ دوسری بات کہ چلو مان لیا یہاں مولا سے دوست ہی مراد ہے، رسول اللہ نے اپنے لیے اور علی مرتضیٰ کے لیے مولا مؤمنین کے دوست کے معنی میں ہی فرمایا ہوگا، کچھ دیر کے لیے مان لیا، تو کیا آپ بھی اس بات کو مانتے ہو اے وہ عالموں جو مولا کے معنی یہاں پہ دوست کہا کرتے ہو کہ دوست وہی جو آڑے وقت میں کام آئے، جو مشکل اور مصیبت کے وقت کچھ مدد دے سکے۔ دوست کا کام تو اگر زیادہ نہیں تو تھوڑی سی بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکے، کیونکہ ایک نبی حضرت محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ایک نمائندے ہیں، ان سے مدد کا توقع، ان سے مدد کی تھوڑی سی امید اگر رکھیں تو یہ شرک ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دوست ہے تو پھر مدد کے لیے آگے آنا چاہیے، اور اس حقیقت سے بھی تو تم خود ہی مکر بھی جاتے ہو کہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مددگار نہیں، وہ تو صرف اللہ ہے، باقی سب شرک ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اگر دوست ہیں تو آخر کس مقصد کے لیے؟ پھر تو دوست کا کام ہی کیا ہے؟ کس قسم کے دوست ہیں؟ بڑے بڑے عالموں، محمد اور علی کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو، خود کو ان حضرات کی دوستی کا مستحق گردانتے ہو،
ہمارے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے دوستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن عزیز میں یوں فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ دیکھو سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 125 میں یہ ارشاد موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اللہ حضرت ابراہیم کا دوست اور حضرت ابراہیم اللہ کے دوست۔ یہاں میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا۔ اگر سچائی اور درستی اسی میں ہے تو پھر کیا یہ کوئی باور کرنے کی قابل بات ہے جو تم کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ جو سردار انبیاء و رسول ہیں، امام المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز حبیب اللہ یعنی اللہ کے دوست ہیں، اور علی مرتضیٰ جو امیر المؤمنین ہیں، امام المتقین ہیں، ولی اللہ یعنی اللہ کے دوست ہیں، تو ایسی عظیم ہستیوں سے دوستی کا میں بھی دعویٰ کروں، تو بھی، یہ بھی، وہ بھی، ہر ایرا غیرہ، کیا یہ جائز اور ممکن ہے؟ ارے میرے بھائی، محمد اور علی کا دوست اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے ہی دوست رہنے دیں۔ ایک طرف تو خود کو بڑے متقی کے طور پر پیش کرتے ہو، شرک سے بڑا احتراز و پرہیز کرتے ہو، تو دوسری طرف خود ہی شرک کا ارتکاب کرتے ہو کہ جن کا در حقیقت اللہ دوست ہے، تم بھی خود کو ان حضرات کا دوست کہتے ہو۔ ذرا سوچو اور سمجھنے کی کوشش کرو، ان کا دوست تو اللہ ہے اور تم بھی خود کو ان حضرات کا دوست مانتے ہو۔ کیا تم اللہ کے برابر ہو؟ کیا تم اللہ جیسے ہو؟ نعوذ باللہ۔ اب بتاؤ کہ شرک یہاں پہ کون کر رہا ہے؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اوقات اور حیثیت یعنی اپنا باطن کو دیکھ کر اسی حساب سے دعویٰ کر لے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے، اور اپنے بساط میں رہنا چاہیے۔ تب ایک مسلمان ایمان کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، یعنی مومن بن سکتا ہے۔ اگر محمد اور علی کے در اقدس کی فقط غلامی ہی نصیب ہوئی ہے تو اربوں کھربوں دفعہ اپنے مالک حقیقی کے آگے سجدے شکر بجا لانا چاہیے، اور یاری دوستی کی وہ حسرتیں تو بہت بلندی کی باتیں ہیں، بہت بلندی کی باتیں ہیں۔ اولاً ان کے در اقدس پر پلتا باندھا ہوا کتا بننا سیکھ۔ محمد اور علی جو کہ مولا ہیں اور تم بحیثیت مومن ان کا ایک غلام ہو، تو ایسے میں وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ آقا اور مالک یا پھر دوست؟ اگر آپ حق اور اختیار کے اعتبار سے محمد اور علی کی حیثیت کے سامنے ایک جانور، ڈنگر، ایک حیوان سے کچھ زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، تو ذرا بتاؤ کہ ایسے میں محمد اور علی آپ کے دوست لگتے ہیں یا مالک اور آقا؟ اور اگر آپ کا ایمان مزید آپ کو اجازت دیتا ہے تو خود کو محمد اور علی کے دروازے پر پلتا ہوا اور باندھا ہوا یعنی تابع فرمان کتا تصور کر، اور خود سے یہی سوال پوچھ کہ اے کتے، محمد و علی تمہارے کیا لگتے ہیں، دوست یا مالک اور آقا؟ کیوں؟ بات کڑوی تو نہیں لگی؟ ان کے در اقدس کا کتا کہا تو شرم محسوس کرتے ہو، آر سمجھتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، بتاتا ہوں، بس آپ سنتے جانا۔ رسول خدا کی اس وصیت میں
مولا کے درست اور بجا معنی بیان کرنے کے لیے دوستی کے تقاضے کی بجائے ایمان کے تقاضے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک ہستی سے بغض و کینہ اور عداوت رکھنے کے سبب دوسری ہستی کی خوشنودیوں سے بھی ہاتھ دھونا نہ پڑے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محمد اور علی کس معنی میں مولا ہیں۔ درست اور مناسب معنی کے سلیکشن کے لیے بے مطابق قرآن صرف مسلمان ہونا کافی نہیں بلکہ مؤمن ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت خود کو بے خوشی اور نازاں محمد و علی کے در اقدس کی غلامی میں ایمانی طور پر مسرور و مخمور محسوس کرتے ہیں، یا پھر ان کا نام اور لفظ غلامی کو سن کر چہرے کے آثار ہی بدل جاتے ہیں، تو یہیں سے ہی پتہ چل جاتا ہے ایمان اور نفاق کا، کیونکہ ایمان اور منافقت اور حق و باطل کے بیچ میں فرق واضح کرنے والی ذات بے مطابق احادیث مبارکہ حضرت علی مرتضیٰ کی ذات ہی تو ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، لا يحبك یا علی الا المؤمن ولا يبغضك الا المنافق۔ آن حضور نے فرمایا، اے علی، مؤمن کے سوا کوئی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا اور منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض و کینہ نہیں رکھے گا۔ مجھے سخت افسوس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی لیول تک اسلامیات کا جو ہمارا نصاب تعلیم ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے ٹاپک میں علمی اور ایمانی خیانت سے کام لیا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کا وہ اعلان جو نہ صرف خطبہ حجۃ الوداع کے لیے بلکہ پوری رسالت محمدی کے لیے روح رواں کی حیثیت رکھتا ہے، آیہ بلغ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 کی تعمیل میں جس مقصد اعلیٰ اور جس نصب العین کے تحت ایک جم غفیر کو خم کے میدان میں روکا گیا اور ایک عظیم پروقار مجلس کا انعقاد کیا گیا، کس مقصد کے لیے؟ آخر بتانا کیا تھا؟ وہ خاص نکتہ، وہ خاص راز جو رسالت محمدی کے لیے ریڑھ کی ہڈی بلکہ ایک روح کی حیثیت رکھتا ہو، اسے تو بیان میں ہی نہیں لایا جا رہا اور 1400 سالوں سے چھپایا ہی جاتا رہا ہے، جو کہ بلا شبہ ایک گمبھیر علمی اور ایمانی خیانت ہے۔ آج اگر ہم اسلامیات کی کتابوں میں خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھتے ہیں تو بس یہی اعلانات اور وصیتیں ملتی ہیں۔ آن حضرت نے فرمایا، لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور پھر کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور بس کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتانے کے لیے یا ایھا الرسول بلغ فرمایا تھا؟ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ایسا آپ نے نہ کیا تو آپ نے اس کی پوری رسالت کو یعنی پورے نظام ہدایت کو نہیں پہنچایا۔ اور حقیقت ہے کہ رسالت پہنچائے بغیر کوئی رسول تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر آن حضرت وہ خاص اعلان نہ کرتے تو آن حضرت کا نام رسولوں میں نہیں لیا جاتا، رسولوں نبیوں کی فہرست سے آن حضرت معاذ اللہ خارج ہو جاتے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اعوذ باللہ، یہ فما بلغت رسالتہ کا اشارہ بتا رہا ہے، کیونکہ رسالت پہنچائے بغیر کوئی رسول تو نہیں بن سکتا۔ بس یہاں پر ان مسلمانوں کے لیے خوب غور و فکر کا مقام ہے کہ جس اعلان اور پیغام کو خداوند تعالیٰ نے تاکیداً اپنے رسول کے ذریعے سے تو پہنچایا، اعلان تو کروایا، مگر اس اعلان اور پیغام کو جان بوجھ کر
روک رکھنے، چھپائے رکھنے اور عوام الناس کے علم میں نہ آنے دینے سے ایسے لوگوں کا نام کیا مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کا کام ہے، اللہ ہی کا قانون ہے، اللہ ہی جانے۔ بس یہاں پر بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آیہ بلغ کا نزول بڑے اجتماع اور پروقار مجلس کو منعقد کرنا ان معمولی اور عام سی باتوں کے لیے، کیا اتنا بڑا اہتمام صرف عورتوں، عربیوں، عجمیوں اور گوروں کالوں کے معاملات سمجھانے کے لیے تھا، یا قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کی ہدایت سے متعلق کوئی خاص پیغام تھا؟ کیونکہ اس آیہ بلغ کا اختتام ہدایت کے موضوع پر ہو رہا ہے، یعنی واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ آپ کو لوگوں کی سازشوں سے بچائے رکھے گا۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کا تعلق تو ہدایت سے ہے۔ جب آن حضور نے اس آیہ مبارکہ میں دیے گئے تاکیدی حکم خداوندی کی تعمیل فرمائی اور ولایت علی کا اعلان فرمایا تو تب خداوند تعالی نے اپنے دین کو مکمل فرمایا اور اتمام نعمت کی نوازشات فرمائیں اور اپنی خاص خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ تو کیا وہ پیغام، وہ اعلان عورتوں، عربیوں، گوروں، کالوں سے متعلق تھا؟ اس پیغام کو کیوں چھپایا جاتا ہے؟ حالانکہ چپ رہنے پر اللہ نے اپنے رسول کو کیا دھمکی دی، اور جب اعلان فرمایا تو کیسی خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ پس وہ اس ہستی کے بارے میں اعلان تھا کہ وہ نہیں تو دین نامکمل، اس کے بغیر کوئی نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت وہ خود ہے، اور اس کی اطاعت کے بغیر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، لہذا حق کو نہ چھپایا جائے۔ نہایت ادب کے ساتھ سورۃ البقرہ کی 42ویں آیت کا حوالہ پیش کرتا ہوں، ضرور غور فرمائیے۔ وما علی الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔